अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा काम से ज़्यादा ना धमकियां लगाते हैं। मसला बिजली का हो या किसी ऑफिसर को हटाने का हो, खान साहब की रिहाई का मामला हो या फिर सूबे के हुकूक की बात हो, बात मुफाहमत की हो रही हो या फिर मज़ाहमत की हो रही हो, गंडापुर साहब हाथ में गंडासा थामे हर वक्त एंग्री यंग मैन के मूड में नज़र आते हैं। आज फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नई तहरीक का ऐलान किया और साथ ही ये भी कह दिया कि इस बार या तो आर होगा या पार होगा। खान को अगर रिहा नहीं किया तो फिर रह देंगे सियासत को अलविदा। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक का ऐलान तो नाज़रीन कर दिया, लेकिन ये तहरीक चलेगी कैसे, इसका कोई प्लान नहीं दिया। एहतजाज कब होगा, कैसे होगा, ये भी नहीं बताया। रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा या फिर बड़े शहरों में पावर शो होगा, कोई एक बात बयान नहीं की। और तो और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जो चेयरमैन हैं यानी बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। पीटीआई पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं यानी आलिया हमजा साहिबा, वो तो इजलास में भी शरीक नहीं हुई। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो वो बोले कि आलिया किसी ज़रूरी काम में इसलिए आ नहीं सकी हैं। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश ज़रूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएँ, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराज़गी की वजह से नहीं आएंगे या उनको बुलाया नहीं गया। उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रही हैं। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है तो इसके फौरी बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट एक्स पर आलिया हमजा ने दागा है और वो लिख रही हैं कि मुझ तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। तो क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा? लगे हाथों उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत से कुछ सवालात भी कर लिए हैं। उन्होंने पूछा है पहला सवाल कि खान साहब की रिहाई के लिए किस लाए हमल का ऐलान हुआ है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आ गया। अब अगर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर्स ही इन तमाम चीज़ों से अनजान हैं तो फिर कारकुनान का क्या होगा? जिन्होंने सड़कों पर निकलना है उन्हें कौन बताएगा, या फिर वही होगा जैसा डी चौक पर होता आया है, कारकुनान सड़कों पर मार खा रहे होंगे, क़यादत गायब होगी। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, इख्तलाफात, क़यादत की जंग वाज़े होती जा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात किया, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए तैयार होगी? हाल ही में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े तौर पर कहा था कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। नाज़रीन, यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी संजीदा है। एस्टेब्लिशमेंट PTI से बात नहीं करना चाहती, PTI हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, तो फिर बातचीत होगी कैसे? मुल्क आगे चलेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? और सबसे बढ़कर के अली अमीन गंडापुर साहब जो धमकियाँ लगाते हैं, क्या इस तरह बातचीत मुमकिन है? अली अमीन की धौंस, धमकी, तड़ियों की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, सुनवाती हूँ आपको। अब जब मसला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। फिर तगड़े हो जाना, फिर संभालना अपने इन लोगों को कि भागता कौन है। कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे। फिर ये तर्ज तखातुब और ये अंदाज देख कर ना वो शेर पढ़ने का दिल चाह रहा है कि गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कद्र खो देता है हर रोज़ का आना जाना। CM साहब, अगर आप वो बात करेंगे जो करने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर आपके जो लफ्ज़ हैं ना वो कद्र खो देंगे। सर, आगे बढ़ते हुए इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही कुछ मज़ीद बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी आया है मंजर आम पर, जिसमें 26वीं तरमीम पर पार्टी लाइन की मुबैना खिलाफ वर्जी करने वाले जो 5 अरकान हैं उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। इन अरकान में ज़हूर कुरैशी हैं, उस्मान अली हैं, इलियास चौधरी हैं, औरंगज़ेब कच्ची और मुबारक ज़ेब हैं। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस मुबारक ज़ेब को पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को शिकस्त देकर आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब कच्ची तो वफाकी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं।
عثمان علی نے چند دن پہلے ہی نون لیگ جوائن کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد یہ کارروائی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے, یہ خود کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پی ٹی آئی اراکین کو نااہل کروانے کے لیے اسپیکر سے رابطہ کرے گی, اور کیا نااہلی ممکن بھی ہے کیونکہ یہ اراکین قانونی اعتبار سے آزاد ہیں اور ان پر پھر پارٹی کی کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی؟ تو یہ بہت سے اہم سوالات ہیں جس کا احاطہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے سامنے رکھیں گے اور وہی اس کا احاطہ کریں گے. علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. خان صاحب, سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے, پریس کانفرنس کی گئی ہے, بڑی اہم پریس کانفرنس تھی, لیکن چیدہ سوالات اس پریس کانفرنس کے حوالے سے, اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہی یہاں پر موجود نہیں تھے سر, کوئی خاص وجہ تھی ان کی غیر موجودگی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد اللہ محمد و علی محمد. بہت شکریہ کرن صاحبہ, آپ نے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہمارے اوپر رکھی ہے. شکر ہے تحریک انصاف ہے تو یہ چینل وغیرہ چل رہے ہیں, ورنہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف کی اندرونی چپقلش ہی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی فارم 47 حکومت ہے. لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے میں اس تک محدود رہوں گا, یہ تھوڑا سا جوابی فائر ضروری تھا. دیکھیں کل میں لاہور تھا, اور میں اس کا بالکل احترام کرتی ہوں. کل میں لاہور تھا اور بیرسٹر گور ہمارے ساتھ پورے راستے ہمارے ساتھ تھے. رات کے جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہیں ہمارے ساتھ تھے. آج پریس ٹاک میں وہ نہیں تھے لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں موجود تھے. تو یہ جوائنٹ ایک ایفرٹ ہوئی ہے, اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ کا اور میزائل آئے, میں صرف ایک بات کرنے کی جسارت کروں گا. 2 سال بعد مجھے لاہور جانے کا موقع ملا. پہلے میں گرفتاری تھی, اس کے بعد خان صاحب کی ابھی تک اسیری چل رہی ہے, تو 2 سال بعد میں گیا ہوں اور میں نے لاہور میں کارکنان کا وہ جذبہ بھی دیکھا ہے. سب کچھ ہے لیکن بہت فسطائیت ہے, لوگوں کو سانس نہیں لینے دی جا رہی. میں سمجھتا ہوں اس فسطائی ماحول میں پارلیمنٹیرینز خاص کر علی امین خان نے جو سٹیپ لیا ہے, اور میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب کی لیڈرشپ, بالخصوص جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, احمد بچر صاحب جو اپنی تمام سٹرینتھ کے ساتھ وہاں موجود تھے, سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری. تو پنجاب کی قیادت کو مبارکباد کہ بڑے عرصے بعد لاہور میں بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور مت بھولیں, آپ کو شاید علم نہ ہو, آپ شاید کراچی سے پروگرام کر رہی ہیں, یہ پروگرام ہمارا جو کل کی ایکٹیویٹی ہوئی, جو کل کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, یہ جاتی عمرہ کے میاں صاحب کے مریم بی بی کے بالکل اڑوس پڑوس میں ہوئی ہے. شاید آواز بھی ادھر جاری ہو. بڑی ایکٹیویٹی ہے. علی امین خان آپ کو مبارک ہو, احمد بچر صاحب, پنجاب کی لیڈرشپ اور تمام پارلیمنٹیرینز, گور صاحب اور راجہ صاحب, سب کو مبارک. جی اچھا علی بھائی, اس سے پہلے کہ میں ذرا پارٹی کے معاملات کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے ڈیسیجنز کے حوالے سے بات کروں, آپ کی بات کر لیتی ہوں. یہ آپ نے بتایا نا 2 سال بعد خیبر پختونخوا سے نکل کے آپ پنجاب گئے, تو اور لاہور میں یہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی, تو کیسا لگا آپ کو وہاں پر انفراسٹرکچر, وہاں کی سڑکیں, وہاں کی گلیاں, کیا تاثرات تھے آپ کے؟ بس ایک کشتی ساتھ لے جانا بھول گیا تھا, ورنہ کشتی ساتھ ہوتی تو بڑا سہولت رہتی, کیونکہ آدھا لاہور تو اس وقت شہر وینس کا نظارہ دے رہا ہے. آپ لوگ اس پہ سے تیرتے ہوئے گئے؟ نہیں, اللہ نے کرم کیا, تھوڑا بچا کے گئے. لیکن آپ بھی کبھی آئیے گا, لیکن آپ کو بھی آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کر دیا ہے, مجھے لگتا ہے آپ کی لائف جیکٹ اور بوٹس تو آلریڈی تیار ہوگی, کیونکہ کراچی میں بھی کوئی لاہور سے زیادہ بہتر حالات نہیں ہیں. ایک سمندر کراچی کے ساحل پہ ہے اور دوسرا سمندر کراچی کے اندر. جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پھر بہت سا پانی آ جاتا ہے. جی سر, میں کیا کروں گی کہ میں جو ہے نا پشاور آ جایا کروں گی, جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, کیونکہ یہاں پنجاب میں اور سندھ میں تو بہت ہی برا حال ہے, پھر کے پی کے کی طرف کا ہی رخ کرنا پڑے گا. اچھا اب مجھے بتائیے, آپ ہماری بہن ہیں اور آپ الیکشن کے دوران بھی تشریف لائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور آپ کے سارے پختون بھائیوں نے آپ کو وہاں ویلکم کیا تھا. آپ کا آنا ہمارے لیے بابرکت ہوا کہ جب آپ نے ضلع مردان میں قدم رکھا, 100 کے 100% سیٹیں جو ہے اللہ کے کرم سے وہاں تحریک انصاف جیتی ہے. تو اگلے بار الیکشن میں ضرور آئیے گا اور کوریج کیجیے گا. موسٹ ویلکم. چلے ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے, عالیہ حمزہ صاحبہ نے پوسٹ کی ہے اور وہ جو ہے آپ کے لیے سوالات اٹھا رہی ہیں اور آپ کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کون سی ایسی مصروفیات تھیں جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ میں مصروف تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری مصروفیات کے بارے میں. پھر ساتھ ساتھ وہ ایک پرٹیکولر سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے, جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا تھا کہ 5 اگست کو یہ جو تحریک ہے یہ پیک پر جانی چاہیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق, تو اس میں 90 روز کا پلان کہاں سے آ گیا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ میٹنگ کا حصہ تھے آپ, تو یہ عالیہ حمزہ صاحبہ والا معاملہ کیا ہوا ہے اور یہ کون سا پروگرام آیا ہے 90 دن والا؟
ایک تو میں عرض کروں، عالیہ چھوٹی بہن ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ میری کولیگ رہی ہیں قومی اسمبلی میں، اور بڑی محنتی تھی، ہمیشہ بہت محنت کرتی تھی. لوگوں کو شاید نہیں پتا وہ آئی تھنک انجینئر بھی ہیں، قابل خاتون ہے، لیکن بڑی قربانی دے کے آئی ہیں. پارٹی کے اندر کے میٹرز ہیں، اس کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں پارٹی کے اندر دوں گا، کیونکہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا میں معیوب سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ جو فسطائی ماحول وہاں، اور ابھی بھی میں آپ کو ویسے نالج میں لے آؤں آپ کے چینل کی وساطت سے، کہ کل کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے بعد نہیں رہا نا سر، جب آپ کی اپنی پارٹی کے اہم عہدیداران اگر آ کر سوشل میڈیا پر سوالات کریں گے آپ سے تو یہ پھر اگلا سوال میں لیتا ہوں. بالکل آپ کا اگلا سوال میں لیتا ہوں. کل کی جو ہماری کامیاب ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میں پنجاب کی لیڈرشپ، بالخصوص دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب، وہاں کے ہمارے ایم پیز، بالخصوص ہماری پارلیمنٹری لیڈر زرتاج صاحبہ، جنہوں نے بڑا میں کہتا ہوں خاتون ہوتے ہوئے بڑا دلگردہ دکھایا، باہر نکلی، ہمارے قافلے کو انہوں نے ویلکم کیا. لیکن جیسے ہی ہم جا رہے تھے راستے میں جہلم میں ہمارے کارکنان جنہوں نے گلپاشی کی ہمارے قافلے پہ، تو جیسے ہی ہم گزرے ہیں بعد میں پنجاب پولیس نے جا کے ان بچوں کو، ان کارکنوں کو اٹھا کے لے گئے. یعنی کہ ایک سیاسی کارکن کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی جماعت کی مرکزی قیادت اگر آ رہی ہے جس میں ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ایم پی ایز ہیں، آنریبل، اور پنجاب کے بھی ایم این ایز ہیں. دوسرا، کل ہمارے جو سیکٹری انفارمیشن ہے اور سٹنگ ایم این اے شیخ وقاص اکرم بھائی، بالکل کل اس پر میں نے حکومت سے ضرور اس پر سوال کیا ہے کہ جب تک قانون کوئی بھی جماعت ہاتھ میں نہیں لے رہی تو تب تک اس سے پہلے ہی اس کے اوپر قانون لاگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل علی بھائی، میں نے یہ ضرور سوال کیا، آپ میرے سوال پہ بھی آ جائیں نا. میں بس یہ میرا جملہ پورا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ہماری ایکٹیویٹی کامیابی سے پوری ہوئی ہے، شیخ وقاص صاحب قافلے کے ساتھ میرے خیال میں خود بھی لاہور تک تشریف لائے تھے. شیخ وقاص صاحب کے ڈیرے پہ پھر چھاپے پڑے ہیں، ہمارے ایم این اے ہیں اسامہ میلا صاحب، ان کے گھر پہ پھر چھاپے پڑے ہیں، ہمارے جو ہے لکھوی صاحب ہیں ہمارے ایم این اے، ان کے کارکنان کو اٹھایا گیا ہے. یعنی کہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اتنی تکلیف پنجاب حکومت کو پہنچی ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے. اور جس طرح علی امین خان پہ آن سلاٹ ہو گیا ہے شروع، اس کا مطلب ہے کہ علی امین خان مبارک ہو، آپ کے لاہور جانے سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں آلریڈی یہ کل ڈسکس کر چکی ہوں اور میں حکومت سے اس پر سوالات کر چکی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو کچھ لکھا ہے سوشل میڈیا پر، یہ 100 دن اور 90 دن کا پلان، یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر ان کو کیوں نہیں بلایا گیا جب انہوں نے پنجاب میں سارے معاملات کو لیڈ کیا ہے؟ اور انہی کی طرف سے خود یہ جواب دے دینا کہ وہ مصروف تھیں، جبکہ ان کو خود اپنی مصروفیات کا علم نہیں ہے. تو ایک تو آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس پر کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور پھر بھی ان کو نہیں بلایا گیا؟ دوسرا، یہ جو پلان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو اسکرین کے تھرو ان کی جواب دے دیجیے. دیکھیں، آپ نے سوال کیا ہے، جواب دینے میں آزاد ہوں. میں تنظیمی آدمی ہوں اور پارٹی کے ساتھ بڑے عرصے سے جڑا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے گلے شکوے نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے میرے منہ سے کبھی پارٹی قیادت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا ہوگا پچھلے 10 12 13 14 سالوں میں. کچھ باتیں پارٹی کے فورمز پہ آپ اندر کرتے ہیں اور پارٹی کو پبلکلی آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اتنا کچھ ہے. ابھی جس طرح آپ نے کچھ چیزیں بتائیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جو ہمارے محترم ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کا بیان جس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کیجئے، آپ دور ہو جائیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ، اس پہ بات ہو سکتی ہے، حکومت کی بری پرفارمنس پہ بات ہو سکتی ہے. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کے انٹرنل افیئرز کو میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اچھا چلے مجھے یہ ریزن تو بتا دیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ پارٹی کے اندرونی فورمز پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کا مناسب حل پنجاب کی حکومت، پنجاب کی جو ہماری تنظیم ہے وہ اس کا حل نکال لے گی. سلمان راجہ صاحب جنرل سیکرٹری وہاں موجود تھے، اپوزیشن لیڈر بچر صاحب وہاں موجود تھے، حافظ فرد صاحب عمران خان کی 1997 سے سیکرٹری ہیں، حافظ فرد صاحب کچھ میسیجز کنوے ہونے ہوتے ہیں اور کارکنان کو میسیجز اس طرح سے جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے، ٹی وی پر بات ہوتی ہے، تو پھر کارکن تک میسیج پہنچتا ہے. اور یہی سوال عالیہ حمزہ بھی اٹھا رہی ہے کہ کل سے اگر آپ کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کس طرح سے کیا سلسلہ ہوگا آگے. آپ لوگ احتجاج کریں گے، آپ لوگ جلسے کریں گے، آپ لوگ ریلیاں نکالیں گے، اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ سب کچھ بھی تو نہیں سامنے آیا، کوئی تاریخ بھی تو نہیں آئی سامنے. آپ کے سوال کی لینتھ اتنی ہوتی ہے کہ جواب کم از کم آدھا وقت دیں، حالانکہ جواب ڈبل ٹائم ملنا چاہیے. دیکھیں، جہاں تک آگے کا لائمل ہے اس پہ میں ایک بات کر لوں، لیکن صرف آپ نے چونکہ 2-3 بار یہ سوال کیا، میں صرف اتنا کہوں گا
کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے انٹرنل افیئرس پارٹی کے اندر فورمز پہ سوال اٹھائیں. پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, وہاں ڈسکس ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں تک لائے عمل کا تعلق ہے, اس پہ میں نے کل اپنی سپیچ میں بات کی ہے, لیکن لگائی بجائی کی طرف میڈیا کی اتنی توجہ ہے, یہ سارا کچھ کہ اصل چیزوں سے فوکس ہی نہیں ہے. میں نے کل تفصیل سے بتایا ہے کہ ابھی جو پارٹی کے انٹرنل فورمز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس بار جو احتجاج ہے وہ ڈی چوک یا اسلام آباد سینٹرک نہیں ہوگا, بلکہ ہر شہر, ہر صوبہ, ہر علاقہ, ہر گاؤں, ہر ٹاؤن اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں گے اور سندھ والے سندھ میں احتجاج کریں گے پرامن, اور پنجاب والے اپنے صوبے میں, ہمارا اپنا صوبہ, وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں, ہم جو مرکزی قیادت یہاں پہ بیٹھے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ جائیں گے. اور بلوچستان میں بھی ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں. داؤد شاہ کاکڑ کو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, سالار کو بھی, داؤد شاہ کو بھی, سب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. کوئی جلسہ اور ریلی نہیں ہوگی, صورتحال ہے دیکھیں اس میں میں عرض کرتا ہوں, اس پہ تمام صوبائی جو قیادت ہے, پختونخوا میں علی امین خان ہے اور ساتھ میں جنید صاحب ہیں, جنید اکبر, آپ جانتے ہیں ان کو, مشہور شخصیت ہیں جی, وہاں پروگرام بنائیں گے. اور باقی صوبوں میں بھی یہ صورتحال ہے. پنجاب میں حماد صاحب ہیں, لیکن زیادہ اختیار ابھی عالیہ بی بی کو دیا گیا ہے چیف آرگنائزر کے طور پہ, اور وہاں پہ ایڈوائزر ٹو خان صاحب جو ہیں پولیٹیکل افیئرس پہ, امجد نیازی صاحب ایکس ایم این اے, وہ بھی ایکٹیو ہیں. تو ہر صوبے میں جلسے, جلوس, کارنر میٹنگ, اور اگر وہ وقت آیا اور کال دینے کا فیصلہ ہوا تو پھر پرامن طور پہ ایک وقت میں کچھ گھنٹوں کے لیے یا آدھے دن کے لیے یا پھر ایک لامتناہی سلسلے کے لیے وقت کے لیے دھرنے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. لیکن ہر شہر میں, ہر گاؤں میں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے علی بھائی میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں ذرا. بڑا واضح, بڑا کلیئر اور بار بار یہ میسج آیا ہے کہ حکومتی جماعتیں حکومت کے ساتھ بات کریں, یعنی کہ وہاں سے بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہاں ہم علی امین گڈھاپور صاحب کو جب دوبارہ سنتے ہیں تو وہ آج بھی پھر اپنے اس عزم کو یا اپنی اس بات کو دہراتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کے جو اسیر ہیں, اسیر رہنما ہیں, وہ باقاعدہ طور پر ایک خط لکھتے ہیں اور خط میں کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یعنی انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے راستہ کہاں سے نکلے گا, لیکن جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. سر تھوڑا سا صبر سے سنیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ہم ڈائلاگ کے حق میں ہیں, پولیٹیکل فورسز سے بھی ڈائلاگ کے حق میں ہیں, لیکن وہ فورس پولیٹیکل, وہ طاقت, مطلب حکومت جس کے پاس اختیار ہو. اگر بے اختیار کچھ لوگ بیٹھے ٹائم ضائع کریں اور سرکار کی چائے پئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک سمجھانے کے لیے ایک سوال رکھتا ہوں کہ دیکھیں, خدا نخواستہ اگر آپ کے جو پروگرام کے مین ایک آدمی ہوتے ہیں پروڈیوسر, وہ اگر کوئی کام خراب کر لیں, اس کا سوال جو ہے آپ اپنے کیمرہ مین سے نہیں کر سکتے. ہر آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. 8 فروری کا جب الیکشن ہوا ہے, الیکشن والے دن نہ میاں صاحب وزیر اعظم تھے, شہباز صاحب, نہ آصف علی زرداری صاحب صدر تھے. اس دن تو اختیار کسی اور کے پاس تھا. کون تھا جو کاغذ چھین رہا تھا, کون تھا جو الیکشن چرا رہا تھا, کون تھا جو مینڈیٹ چرا رہا تھا, کون تھا جو ہمارے کاغذات ریجیکٹ کروا رہا تھا, کون تھا جو ہمارے بندے اٹھا رہا تھا, کون تھا جو ہمارے لوگوں کو الیکشن اسٹیشن تک نہیں پہنچنے دے رہا تھا, کون تھا جو فارم 47 تھما رہا تھا زبردستی. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بین سطور کم کہے ہوئے کو زیادہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک کام آپ خراب کر لیں, پھر آپ گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میرا کوئی کام نہیں, اب آپ گلی والے ٹھیک کریں. آپ نے کام اس میں بگاڑا ہے, کچھ آپ نے بھی کام ٹھیک کرنا ہے, کچھ ہم نے بھی کام ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھیں, سر جوڑ کے بیٹھیں. ملک ہمارا اپنا ہے, ہر کسی کی ڈیوٹی علیحدہ ہوگی. آپ بتا رہے ہیں آپ کے مطابق, اور آپ بات بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو بالکل آپ سے بات کسی صورت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جی حکومتی جماعتوں کو حکومتی جماعتوں سے ہی بات کرنی چاہیے. تو پھر راستہ کہاں سے نکلے گا جب آپ کسی اور سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ تو یہ شاید جب تک سوال رہے گا جب تک آپ لوگ اس کا جواب ڈھونڈ نہیں لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. علی محمد خان صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو معاملات کو, انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب اور نیر بخاری صاحب ساتھ موجود ہوں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फेस से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी कामरान साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तजवीज़ दी इन हाउस तब्दीली के हवाले से, और वो इशारा किस तरफ था वो तमाम को समझ आ रहा था। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना साहब को न सिर्फ एक चैलेंज दिया है बल्कि बड़े सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ लें और अगर वो हार जाते हैं तो उनको सियासत छोड़नी पड़ेगी। तो क्या इस चैलेंज को मौलाना साहब एक्सेप्ट करेंगे? सर सियासत तो अली अमीन साहब छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में अगर कामयाब नहीं हुए तो वो छोड़ जाएंगे। शर्तें लगाना उन लोगों का काम है, उनके यहाँ रवाज होगा शर्तें लगाने का। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी शर्तें लगाने का रवाज नहीं है, ना शरीयत में जो ना इसकी इजाज़त है, ना वैसे रवाज है। और वैसे भी सियासत में जो है आदमी जब इलेक्शन लड़ता है तो जीतता भी है और हारता भी है। इसमें न जीतना और हारना कोई बुरी बात नहीं होती। बुरी बात ये होती है कि किसी के फोटो में बैठ के आना, जो कि अली अमीन साहब आए। कामरान साहब, इसी तरह की बात आप लोग अली अमीन साहब के बारे में बारहा करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं। वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। तो सर आप लोगों के लिए ये वाला इल्ज़ाम लगाना दोनों जमातों के लिए ये वाला सबसे आसान टारगेट नहीं है, सबसे आसान हदफ नहीं है कि हर जगह यही वाला मसला आ जाता है एक उठ के? नहीं, उसमें बड़ा आसान सी बात है ना, ये इसको जो है इसकी एविडेंस होती है हर चीज़ की। दो उनकी जो है मूवमेंट नाकाम हुई ना, और उसमें जो है वो खिसकने वाले कौन थे, और वो 10-12 इजला जो है ना वो बीच में से पार करके कहाँ से गए, तो किसी की मदद से गए होंगे ना, खुद ब खुद तो नहीं पहुंच गए, या कोई इनके पास रूहानी ताकतें थी तो साथ। बल्कि एक दफ़ा तो शायद एक खातून भी साथ ले गए उनके, तो रास्ते में किसी ने रोका भी नहीं, न किसी यहाँ पे वर्कर तो मार खा रहा था ना सारा, तो फिर किसी की मदद से तो गए। आप इमरान खान की अहलिया की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी की? मैं किसी की बात में, एक खातून तो थी ना उसके साथ, तो मुझे नहीं पता कि खातून कौन थी। तो बहरहाल एक खातून के साथ यहाँ से जो है ना अपने वर्कर्स को छोड़ के, तो ये 2 दफ़ा मेरा ख्याल वाक़या हो चुका है। तो किसी की मदद के साथ गए होंगे ना। ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तो जो है वो किसी और के कंट्रोल में थी, तो यहाँ से निकलना फिर उसके बाद जो है ना वो बड़ा सेफ जो है और उनको जो है ना हिफाजत के साथ पहुंचाया गया। आप कह रहे हैं सर कि अली अमीन गंडापुर साहब सियासत छोड़ें क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन में खान साहब को रिहाई नहीं दिलवाते हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। यानी ये आप कंफर्म कह रहे हैं कि रिहाई भी नहीं होने वाली, दूसरी वो फिर सियासत भी छोड़ेंगे? उनके सियासी एटीट्यूड से आपको लगता है ऐसा कि वो छोड़ देंगे? वो सिर्फ नहीं, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने एक दावा किया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप सिर्फ ये बता दें कि 90 दिन कहाँ से काउंट करने हैं, आज से, कल से, या 90 दिन के बाद, या 90 सालों के बाद? जी सर, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। नून लीग से आपके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या आपने 3 सीट्स की डिमांड की है और वो 2 सीट्स पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार हुए हैं? इस तरह की के मामला फाइनलाइज हुए हैं आपके PMLN के साथ? ये मामला पाइपलाइन में है मगर ओपन है, और ओपन का मतलब ये होता है कि ओपन आप किसी के साथ भी हैं, नून के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, इवन अगर PTI के दोस्त होते तो उसमें भी होते हैं। हमने सिर्फ 2 चीजें टारगेट में रखी हैं। एक तो कोई एलिगेशन ना आए तमाम MPs पे, लालच का, किसी और जो अच्छी बुरी बातें होती हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो चीज़ें ना आए। और दूसरा जो है वो हम एक टारगेट अपना हासिल कर सकें। जब पार्टी फिर किसी दूसरी पार्टी से बात करती है तो फिर वो मफाद को मद्देनजर रखती है, उसमें अपनी सीटें बढ़ाने ज़मीर के मुताबिक वोट दें आपको, चाहे उनकी पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो। ज़मीर के मुताबिक तो उसमें नहीं, इसमें ऐसा है कि इसमें बात अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। अब हर आदमी को अगर कह दें आप अपने अपने ज़मीर के मुताबिक चलें, और फिर जो है ना वो कोई और काम करे और कहे मैं तो ज़मीर के मुताबिक चला था, तो फिर ये ज़मीर का कोई आपके पास पैमाना नहीं होगा ना। मेरे ज़मीर का आपके पास कोई पैमाना है? यहाँ पार्टी पॉलिसी ही ज़मीर का पैमाना होती है। पार्टी ने क्या फैसला किया है और पार्टी के फैसले के मुताबिक अगर आप चले तो ये ज़मीर है। साहब आप यानी सर यानी आप जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे वोट लेने के हक में नहीं है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है? देखिए, मिन्नत सबसे होती है, सबके साथ जाके, ये इलेक्शन है। आप जिस तरह से आम जनरल इलेक्शन में जाके हर वोटर के पास मिन्नत करते हैं,
इस तरह से भी आप मिन्नत करते हैं। और फिर कोई अगर पहला ऑप्शन नहीं दे सकता उसको दूसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करते हैं, तीसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करते हैं। बाज़ जगह पे 7-7 10-10 कैंडिडेट होते हैं, आप कहते हैं आखिरी ऑप्शन दे देना भाई या बहन। तो वो इस तरह से जो है ना मामला चलते हैं। मिन्नत हो सकती है मगर स्टिल जो है ना उसके बाद क्या होती है कामरान साहब? ऑफर होती है सर सियासत में, तो मिन्नतें क्या होती है? ऑफर्स होती हैं। हमारे पास ना देने के लिए होते हैं ना पैसे हैं, हमारे पास दोनों काम नहीं है। हम तो मिन्नत से काम चलाएंगे, दुआ दे सकते हैं, देने को हमारे पास दुआ है और वैसे करने को हमारे पास मिन्नत है। सर आपने पीपल्स पार्टी के सामने भी और पीएमएलएन के सामने भी तीन कैंडिडेट्स की तीन सीट्स की आपने डिमांड्स रखी हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो पहली वाली मुलाकात थी जो नून के दोस्तों के साथ थी उसमें मैं मौजूद था। उसमें उस दिन जो है वो कानूनी मामला ज्यादा था और सियासी मामला निस्बतन कम था, तो वो अभी तक पाइपलाइन में है। और ये दूसरा वाला मामला जो पीपल्स पार्टी के साथ है, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त आए थे, ये डिपेंडेंट है उस पहले वाले मामले के साथ। तो ये बातें जो है ना वो मुमकिन है एक आध दिन में ये मसाइल हल हो जाए अगर, क्योंकि आज छुट्टी आ गई, सैटरडे छुट्टी, तो 1-2 दिन में अगर ये मामले हल होते हैं तो फिर हम ओपन हो जाएंगे, बता देंगे कि किसी के साथ भी हुआ है या नहीं हुआ। कामरान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब 5 नशिस्तें निकालने की बात कर रहे हैं और एक इजाफी नशिस्त निकालने की आप भी बात कर रहे हैं, और अगर टेक्निकली देखा जाए तो अपोजिशन की यहाँ पर 4 सीट्स बनती हैं, तो ये इजाफी सीट्स कैसे निकलेंगी सर? उन्हीं मिन्नतों से? मुमकिन है मिन्नतों से निकले। फैसल साहब तो अपना, कुंडी साहब तो अपना मामला खुद बेहतर बता सकते हैं। हम तो मिन्नत कर रहे हैं, हमने तो मिन्नत के लिए ओपन रखा है। नून की भी मिन्नत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी मिन्नत कर रहे हैं, जो आज़ाद हैं उनकी भी मिन्नत कर रहे हैं, पीटीआई के अगर कोई दोस्त होंगे तो उनकी भी मिन्नत करेंगे। कोई पहला ऑप्शन नहीं दे सके तो दूसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करेंगे। हम आखिरी ऑप्शन तक जो है ना मिन्नत करेंगे, अगर किसी ने मेहरबानी की तो उसको दुआ देंगे। लेकिन सर जो फरिश्ते वोट दे रहे होंगे पीपल्स पार्टी को, वो अल्टीमेटली आपको भी तो पड़ेगा ना अगर आप इत्तेहादी बन जाते हैं तो। अगर कोई इस तरह का मामला बनता है और हमको सिक्योर किया जाता है किसी इत्तेहाद के नतीजे में, तो इस हद तक इत्तेहाद मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून के साथ भी या पीटीआई के साथ भी, कि जी ठीक है आपकी इतनी सीटें जो है ना वो सिक्योर हो गई और आप जो है ना आपका ताल्लुक नहीं है कहाँ से आया क्यों आया, हम आपको सिक्योर कर रहे हैं। तो हमको तो इस बात पे, पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद बन सकता है, वहां पे बात हो रही है क्या आपकी? नहीं, बात नहीं हुई है, मगर अगर वो चाहें तो, अगर उनकी चाहत हुई या चाहत होती तो यकीनन बात करते। उन्होंने अभी तक बात मेरे इल्म के मुताबिक नहीं की। लेकिन आपकी तरफ से उनके लिए भी ओपन फोरम मौजूद है, वो बात कर सकते हैं और उनके साथ भी मामला आपके फाइनलाइज हो सकते हैं, ऐसे ही सर? मौलाना खुद कह चुके हैं वो ओपन है बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब, पिछले हफ्तों में बड़ी बातें हुई, सदर के हवाले से, तरमीम के हवाले से बातें हुई, उनके इस्तीफे के हवाले से बातें हुई, लेकिन अब वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन सर मकासद क्या थे इन अफवाहों के पीछे? देखें जी, इस पे पिछले कई दिनों से डिस्कशन टॉक शोज में भी है और मुख्तलिफ क्वार्टर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो डे वन में ऑलमोस्ट मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल मेरा मौका पिछले 6-7 दिन से मीडिया पे आ रहा है और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम के जो लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी तरफ से वजाहत आती भी है। तो हम समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो नेशनल असेंबली की कंपोजिशन है तो उस कंपोजिशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये वफाक में हुकूमत चला नहीं सकती, बना नहीं सकती, माइनस पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की 74 सीट्स हैं, किसी सियासी जमात के पास 169 की जो सिंपल मेजोरिटी नेशनल असेंबली की वो नहीं है। तो अगर आप पीपल्स पार्टी को आप माइनस कर लें तो ये सिस्टम ही नहीं चलता, ये गवर्नमेंट नहीं चलती।
تو یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آپ مائنس کریں اور پھر وہ آپ یہ گورنمنٹ بھی رن کر سکیں؟ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے، پاکستان میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ٹیررزم کے لیے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کانسپریسی کی بات آپ کر رہے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، کیا سرائی کرتے ہیں، وہ ان کی یہ تمام باتیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف ان کا یہ قدم اٹھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا، JUIF کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہو رہی ہے، PMLN سے بھی ہو رہی ہے، تو کیا سر یہ فیصلہ ہو رہا ہے تینوں جماعتیں اتحاد بنا کر KP کے سینٹ الیکشن لڑیں گی سر؟ کیونکہ جو جنرل 7 سیٹس ہیں، 2 وومن سیٹ ہے اور 2 ٹیکنوکریٹ علماء کے کیڈر میں آتی ہیں، تو جو جنرل سیٹ ہے وہ منیمم نمبر ریکوائرڈ از آلموسٹ 19 MPs۔ اپوزیشن میں ابھی کو 54 MPs بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 54 MPs آپس میں اتحاد کرے، تعاون کرے اور ڈسٹریبیوشن کر لیں آپس میں، تو 3 سیٹیں تو جنرل کی لے لیں گے، 1 سیٹ یہ وومن کی لے لیں گے اور 1 سیٹ یہ لے سکتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی، تو 5 سیٹیں تو اپوزیشن لے سکتی ہے اگر آپس میں یہ تعاون کر کے بیٹھیں گے، اور ان کے مفاد میں یہی، ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ آپس میں باہمی تعاون کر کے یہ وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ سر نون لیگ اور JUI کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور کل سے گورنر صاحب کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ وائرل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن میں ووٹ کم پڑتے ہیں تو پھر فرشتے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ تو ان کو علم ہوگا کہ کون سے فرشتوں کی وہ بات کر رہے ہیں گورنر صاحب، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا، نمبرز آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائے۔ جہاں تک گفت و شنید ہے، گفت و شنید تو یہ الیکشن ڈے سے پہلے تک جاری رہتی ہے، پروس کونز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہمارا رابطہ تو ضرور ہوا ہے، ہمارا ڈیلیگیشن ان سے ملا، کیونکہ جو JUIF ہے وہ اپوزیشن میں وہ نمبر 1 پہ ان کی سیٹس ہے، پھر PMLN ہے اور پھر پیپلز پارٹی ہے، تو یہ آپس میں گفت و شنید ہے۔ اصل بات میں ڈسکشن یہ ہونی ہے کہ ان کا شیئر کیا ہو، ان کی جنرل سیٹس میں کس کو ملنی چاہیے، ٹیکنوکریٹ میں کس کو ملنی چاہیے، وومن سیٹ کس کے بعد، تو یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ان کو ڈسکس کرنی ہے، اور وہ میری جو ٹیم ہے وہ مولانا صاحب کی ٹیم سے اور مولانا صاحب سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور PMLN والے بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں ذرا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک نئی جماعت بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اگر آج تک کے ان کے اسٹیٹمنٹس پر نظر دوڑائی جائے تو وہ آصف علی زرداری صاحب پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں ایک بڑا چیلنج سمجھتی ہے؟ نہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی دوسری پارٹی کے لیے چیلنج ہوتی ہے، مطلب ہے کہ PMLN کے لیے بھی پولیٹیکل پارٹی چیلنج ہے، PTI کے لیے بھی، باقی جو اپوننٹس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چیلنج ہوتی ہے۔ بات ہے ذوالفقار جونیئر کی والدہ نے پارٹی تو بھٹو شہید تو رکھی ہوئی ہے، اور کون سی پارٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ان کی والدہ ایڈ کر رہی ہیں رنوا بھٹو صاحبہ، تو وہ پاکستان کے وہ شہری ہیں، اور ہر شہری کا حق بنتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی فارم کرے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا، تو اس لیے ہم تو کوئی تھریٹ نہیں سمجھتے، ہر بندے کا یہ کھلا میدان ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کر لے، ایفرٹس کر لے، لوگوں کو اٹریکٹ کر لے، تو ہر بندے کا رائٹ بنتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایز سچ تو تھریٹ نہیں سمجھتی، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپوننٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اوبیسلی ان کا مقابلہ تو آپس میں ہوتا ہے، ہم نون کے ساتھ کرتے ہیں، نون ہمارے ساتھ کرتی ہے، ہم PTI کے ساتھ کرتے ہیں، PTI نون کے ساتھ کرتی ہے، ہمارے ساتھ کرتی ہے، تو ڈفرنٹ فیزز میں پولیٹیکل پارٹی تو آپس میں ایک جگہ بیٹھتی بھی ہے اور آپس میں کنٹیسٹ بھی کرتی ہے الیکشن۔ یعنی تا وقت تو کوئی آپ تھریٹ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ پھر کس رخ پر یہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ علی صاحب، پروگرام کے ساتھ موجود تھے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔